اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اپنے گھر پر تھی خضر، کسی دوسرے ملک نہیں چلی گئی تھی۔ روح کیسی ہے؟ لیلا نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح یارم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل چکا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیلا، اس نے کس طرح سے اپنا ہاتھ ہسپتال میں میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہمیں کتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ لیلا، خضر نے پریشانی سے کہا، اب کیا وہ یارم کے ساتھ ہے؟ میرا مطلب ہے، اس بارے میں روح نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں پتہ چلا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ لیلا، تم پریشان مت ہو خضر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لیلا، مجھے بہت سالوں کے بعد یہ رشتہ ملا ہے، میں اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا۔ خضر نے بے بسی سے کہا۔ ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، یارم نے اسے گولی مار دی۔ وہ چلایا، درد کی شدت سے، موت کے خوف سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اس کی چیخ و پکار اگنور کرتا ایک اور گولی اس کے سینے کے آر پار کر گیا۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ شخص اپنا دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ یارم اس کے بالکل قریب تھا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر رکھا تھا۔ وہ نیند میں تھا۔ دن کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کل رات وہ کتنی خوش تھی، اس کی سالگرہ تھی۔ کل یارم اسے بہت بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ ہاں، سرپرائز دیا تھا۔ یارم نے اسے اپنا اصل چہرہ دکھا کے۔ روح کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں سے آزاد کیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس کا شوہر ایک درندہ تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا ایک درندہ۔ سارم کی باتیں ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس شخص کا گریبان پکڑ کر پوچھے، اس کا کون سا چہرہ اصل ہے؟ وہ جس سے روح نے محبت کی تھی، یا وہ جو آج روح نے دیکھا تھا؟ اگر وہ ایسا تھا تو کیوں اسے دھوکے میں رکھا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ خضر، شارف، لیلا سب ایک جیسے تھے۔ روح انجانے میں انسانی روپ میں دیکھنے والے بھیڑیوں کے بیچ میں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیسے ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے ان لوگوں کے بیچ رہے گی؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے، کم از کم قاتل تو نہیں تھے۔ مجھے سارم کو بتانا چاہیے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے میرے گھر پہنچانے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، روح نے سوچا۔ وہ کمرے میں آئی اور یارم اب تک آرام سے سو رہا تھا۔ کیسے کسی کی جان لے کر کوئی شخص سکون سے سو سکتا تھا؟ کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ کیا اس نے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا تھا؟ یارم کا دن والا روپ یاد آتے ہی خوف سے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ ہمت باندھ کر بیڈ کے قریب آئی اور یارم کا فون اٹھایا، جہاں پاس ورڈ اس کا نام تھا۔ کیا اس شخص کی پہچان کی طرح اس کا پیار بھی جھوٹا تھا؟
اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور یارم کے فون سے اپنے فون میں سارم کا نمبر سیو کیا اور فون واپس وہیں پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر لائی اور سارم کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار فون پر ایک میسج آتا تھا، "یو کین اونلی کال دس نمبر"۔ بار بار یارم کا نمبر سامنے آ جاتا۔ وہ اسے بیک کر کے پھر سے سارم کا نمبر ملانے کی کوشش کرتی۔ "بیبی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" پیچھے سے یارم کی آواز پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" روح وہ اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون وہ دیکھ چکا تھا۔ "اچھا، فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔ بیبی، یہ کون سا وقت ہے ان سے بات کرنے کا؟ چلو آؤ اندر، تمہارے فون سے نہیں لگے گا ان کا نمبر۔ میں فون ملا کے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس وقت وہاں بھی بہت رات ہو چکی ہوگی۔ تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ چلو آؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی طرف آنے لگا۔ روح کا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ روح نے بمشکل اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بیبی، تم اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ تم کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روح بے جان وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، اس طرح سے تو مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ فکر مندی سے کہتا اسے کچن کی طرف لے جانے لگا۔ اب بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں بیبی، لیکن کھانا کھانا پڑے گا نا۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی چیئر پر بٹھا کر کھانا گرم کرنے لگا۔ آج کی شام میں بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی شام جو سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ یارم نے اس کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ بیبی، یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ تم سے پھر سے جھوٹ بولا گیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سید یارم کاظمی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھتی چلا کر بولی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر نہ جانے کیوں یارم مسکرا دیا، پھر کافی دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، روح، تم جانتی ہو نا، آئی لو یو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ روح کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ روح نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ روح، تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شخص کو مارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ وہ تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ روح، صرف میری موت میرے اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ روح کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی اونچی آواز پسند نہیں ہے روح،
تم سے پیار کرتا اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ابھی تک تم نے میری درندگی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، اور تمہیں میں دکھانا بھی نہیں چاہتا۔ سو مجھے مجبور مت کرو، اور ایک بات یاد رکھو، تم میری کمزوری ہو، اور ہماری دنیا میں اپنی کمزوریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور میں ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، مطلب وہ اس کے سامنے شرمندہ تک نہیں تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے روح کو اتنے وقت سے دھوکے میں رکھا تھا۔ روح کی جان لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل نہ تھا۔ روح کا ڈر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے یارم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس سے بے خبر کھانے کا نوالا بنا رہا تھا۔ روح، کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم اپنا لہجہ نارمل بناتا کھانے کا نوالا اس کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یارم نے نوالا بالکل اس کے لبوں کے قریب رکھا۔ روح، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ آج جو کچھ ہوا تم سب بھول جاؤ۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ نہ تم کچھ جانتی ہو اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہو۔ چلو اب کھانا کھاؤ۔ میں سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اور زبردستی کھانے کا نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اوہ، تو اب تم چاہتی ہو کہ میں سارا کھانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ نوٹی گرل۔ وہ دوسرا نوالا بناتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ ڈر سے گال پیلے ہوتے جبکہ ڈر سے یارم نے اسے جتنا کھانا کھلایا وہ کھا گئی۔ یارم نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر میڈیسن دینے لگا۔ بیبی، اب تم آرام کرو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے نیند کو گولی کھانے کے باوجود بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یارم اس کی غیر دماغی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے روح، سب کچھ بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے بولا، اور اس کی ہر بات پر اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کتنے آرام سے اس شخص نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ ویسے اب وہ ڈیول کے ساتھ ہی رہے گی یا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ شارف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ روح سب کچھ جان چکی ہے، وہ پریشان تھا۔ نہ جانے روح کیا فیصلہ کرے۔ اب وہ خضر سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول اسے فیصلے کا حق دے گا؟ خضر اس کی طرف سے دیکھ کر پوچھنے لگا، کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے شارف، ڈیول اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ بس دعا کرو کہ روح اس حقیقت کو قبول کر لے، کیونکہ رہنا تو اب اسے ڈیول کے ساتھ ہی ہے۔ تم معصومہ کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات باہر نکلے، خضر نے کہا۔ تو شارف کو ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ آخر وہ ہر بات میں معصومہ کو شامل کیوں کرتا تھا؟ دیکھو خضر، معصومہ کسی کی کوئی خبری نہیں ہے جو خبر باہر لے جائے گی، شارف نے غصے سے کہا، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں شارف، لیکن میں نے خود اسے انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔
وہ اسے ہماری خبریں دیتی ہے، تم گارنٹی لے لو۔ وہ بھی وکرم کے بارے میں بھی سب جانتا تھا، اور اسے سب کچھ بتانے والی معصومہ ہی ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے ڈیول کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے تمہیں بتانی چاہیے تاکہ تمہیں بعد میں برا نہ لگے، ورنہ تم جانتے ہو ڈیول کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر جانے لگا۔ میں ثابت کر دوں گا خضر کہ معصومہ اس سب میں ملوث نہیں ہے، پھر تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا۔ افسوس تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شارف، محبت اندھی ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی، پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے ابھی اپنی آنکھوں کے پار دیکھا تھا۔ زمین پر تڑپتا ہوا آدمی، اس کے قریب کھڑا ظالم درندہ جو پل میں اس کی زندگی چھین گیا۔ وہ ایک بار پھر نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں کے بیچ، یہ سب لوگ قاتل ہیں۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارم سے بھی میں رابطہ نہیں کر سکتی، بس وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کاش میں پہلے اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ میں سارم سے رابطہ کیسے کروں؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا۔ کل رات یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی سے اس کی بات کروائے گا۔ اگر وہ فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارم کا نمبر انہیں دے کر ساری بات سارم تک پہنچا دے تو ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یارم سے بات کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یارم کا دھوکہ ایک بار پھر سے یاد آنے لگا۔ وہ شخص اس کے سامنے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا؟ وہ یہی سوچتی اٹھ کر باہر آئی جہاں یارم کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے یہ انجان لوگ کون تھے؟ وہ سوچتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ او بیبی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ روح جواب میں کچھ نہیں بولی۔ یارم بھی اس کی اس نظر اندازی کو نظر انداز کر گیا۔ او، تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت تھی جس کی عمر تقریباً 50 سال ضرور ہوگی۔ شکل سے تو انگریز لگ رہی تھی۔ یہ میری ہیں، اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے کھانا یہ بنائیں گی، جبکہ ساتھ 30 سال کی لڑکی تھی جس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جو یقیناً یارم کی عمر کے ہم عمر ہوں گے، اور یہ شفا گھر کے کام کاج کرے گی۔ یہ آصف ہے واچ مین، اور رفیق گھر سے باہر کوئی بھی کام ہو تو یہ کرے گا۔ آج سے تم اپنی صحت پر دھیان دو گی، بہت بیمار رہنے لگی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر گیا۔ آج سے میں اور تم بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ دن میں یہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے اور رات میں میں۔ اب میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ سب کو میں نے آپ کے کام سمجھا دیے ہیں،
اس کے علاوہ سب سے ضروری کام ہے میری بیوی کا خیال رکھنا، اور اس کام میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ان سب کو جانے کا بول کر روح کی طرف پلٹا۔ تم ناشتہ کر لو، میں تمہیں تمہاری میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ بالکل نارمل ہی بات کر رہا تھا۔ روح بھی اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، روح نے ہمت باندھ کر کہا۔ یارم نے ایک بھرپور نظر اس کی طرف دیکھا۔ روح پلیز پلاننگ مت کرو یار، میں نے کہا نا سب کچھ بھول جاؤ۔ تم یہاں سے نہیں نکل سکتی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، میں تمہاری فاطمہ بی بی سے بات کروا دوں گا، اور اپنے بچگانہ ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی گیمز بہت کھیل چکا ہوں میں۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ اس کی پلاننگ پر پانی پھیرتا، اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے دماغ تک اتنی آسانی سے کیسے پہنچ گئی۔ یہ لوگ جو یارم نے اس کے لیے کام پر رکھے تھے، وہ کام کم اور اس کی جاسوسی زیادہ کر رہے تھے۔ میں نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ میری نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا، جسے اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ صبح تو یارم کے ڈر سے اس نے ناشتہ کیا تھا، اور یارم کے علاوہ اس پر کوئی اپنی نہیں چلا سکتا تھا، اسی لیے اس نے صاف صاف کھانے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ایسا تھا کہ ایک بات کے بعد وہ دوسری بات نہیں کرتے۔ میم پلیز کھانا کھا لیجئے، ورنہ ہمیں سر کو کال کر کے بتانا ہوگا۔ شفا، جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی، اس کے پاس آ کر بولی، جس کو مرضی بتاؤ، میں تمہارے سر سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنی اونچی آواز میں بولی تھی۔ شاید وہ اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ یارم سے نہیں ڈرتی، یا شاید وہ اپنا ڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بیبی، کہ تم مجھ سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، روح کو پتہ بھی نہ چلا، جبکہ اس کی آواز سن کر دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم ان لوگوں کی بات مان کر کھانا کبھی نہیں کھاؤ گی، اسی لیے تو اسپیشلی تمہارے لیے گھر واپس آیا ہوں۔ چلو کھانا کھا لو۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ پکڑ کر یارم بے اختیار مسکرایا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے روح بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگی۔ اس بار جب یارم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کی، جس پر روح نے باقاعدہ یارم کو اپنے ہاتھ دکھائے تھے، لیکن زبان سے یہ نہیں کہہ پائی کہ میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس ڈرامے میں پھر آگے کیا ہوا۔ اس کی برتھ ڈے والی رات وہ یارم کو کسی ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، اور پھر کہا تھا آگے جب آئے گی کس بتاؤں گی۔ یارم کو نہ تو اس کہانی میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس ڈرامے میں، مگر کہانی سناتے ہوئے روح اتنی کیوٹ شکل بناتی تھی کہ یارم کو وہ کہانی سننے سے زیادہ بہت مزہ آتا تھا۔ روح اس سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ یارم کب سے اس کے قریب بیٹھا اسے کسی نہ کسی بات پر بولنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ بیبی کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ میں نے کہا نا
میں غلط نہیں ہوں، تم ایک بار میں میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ روح، ان لوگوں میں کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ میں نے کسی معصوم کی جان نہیں لی، بلکہ کتنے ہی معصوموں کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا ان لوگوں نے۔ میں نے انہیں دنیا سے ہٹا کر نیک کام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یارم نے دیکھا، جانے کب سے اس کے پاس بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ روح، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر بہادر بن کے چلنا پڑتا ہے۔ کمزور لوگوں کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا بہت کمزور تھا، اتنا کمزور کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے تھی، اسی لیے میں نے اسے مار دیا۔ روح نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ مطلب سارم صحیح کہہ رہا تھا، وہ اپنے باپ کا قاتل تھا۔ جانتی ہو روح، میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے میرے باپ کے قتل کا الزام خود پر لے لیا۔ میں نے نہیں پھنسایا تھا اسے، میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے نہ جانے زندگی کے کتنے سال جیل میں کاٹے۔ وہ مجھے نیک انسان بنانا چاہتی تھی، ایک اچھا قابل انسان۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ روح، وہ کہتی ہے جس دن میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، وہ مجھے مسکرا کر گلے لگا لے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح ہے، بہت ضدی، لیکن تمہاری طرح وہ بھی یہ نہیں سمجھتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اسے تو میں نے اپنی زندگی سے دور جانے دیا، لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی روح، لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تو پھر کیوں اپنا وعدہ توڑنا چاہتی ہو روح؟ تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، کہیں بھی نہیں۔ بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ہر ایک بات۔ اور اگر نہیں بھول سکتی تو سمجھوتا کرو۔ ویسے بھی تو عورتیں کتنی باتوں میں سمجھوتا کرتی ہیں، تم بھی کر لو۔ ارے انسان اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو بھول جاتا ہے، تم صرف ایک بات نہیں بھول سکتی؟ بھول جاؤ روح، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ یہاں کمزور لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں صرف طاقتور لوگوں کی چلتی ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے سمجھانے لگا، جبکہ روح مسلسل رو رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈر نہیں لگتا، ترس نہیں آتا، انسانیت نہیں جاگتی آپ کی، جب کسی کو اس طرح بے دردی سے مارتے ہیں آپ؟ روح نے روتے ہوئے پوچھا، آخر آپ انسان ہی ہیں نا، انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ رحم، ترس، ہمدردی، کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ میں؟ روح چلا چلا کر تھک چکی تھی، جبکہ یارم اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اسے سن رہا تھا۔ بس اتنا ہی، یا اور بھی کچھ بولنا چاہتی ہو؟ یارم کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا۔ پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں ڈال رہا تھا۔ ہم ہر روز ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں، جس میں ایک شیر ایک بکری کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔
اسے دیکھ کر ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ وہ بکری کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے، جبکہ وہ شیر ہر ممکن طریقے سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد بکری کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی بھوک مٹانا ہوتا ہے، مگر وہ انسان نہیں ہوتا نا، اس لیے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر انسانیت نہیں جاگتی اور وہ بکری کو شکار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شیر کی اس کوشش کے ساتھ ہم سب لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بکری بچ جائے، وہ اس شیر کا شکار نہ ہو۔ پھر بکری کے بچتے ہی ہم لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی ایک بکری کو ذبح کر کے بریانی کھاتے ہیں۔ تب ہماری انسانیت کہیں نہیں جاگتی، ہمیں نہ اس بکری پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اسے ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ پیٹ کا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ڈسکوری پر اس بکری کو شکار ہوتے دیکھ کر بھی اصل میں ہمیں اس بکری پر ترس نہیں آتا، بلکہ ہم اس شیر سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا، اس لیے۔ اس طرح ترس، ہمدردی اور رحم کی تقریریں کرتے ہیں۔ یارم نے جتلاتے ہوئے کہا، انسان ہے نا، انسانیت کی باتیں تو کریں گے ہی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ شیر ہو یا انسان، اپنی بھوک مٹاتے وقت ترس نہیں کھاتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روح سر جھٹک کر منہ موڑ گئی۔ تو کیا کسی کی جان لے کر آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں؟ سارم کی بات سچ ہے کہ آپ درندے ہیں، کسی کا خون دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اچھے لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے روح، کسی کے ساتھ برا ہوتے دیکھ کر میری انسانیت جاگتی ہے۔ ہاں، میری انسانیت جاگنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ یقین کرو روح، میرے اندر دکھاوے کی انسانیت نہیں ہے۔ اس دنیا سے برائی مٹا کر میرا درندہ سکون میں رہتا ہے، اور وہ سارم جو کہتا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کو اکھاڑ دے گا صرف دکھاوے کے لیے، اسے صرف میڈل چاہیے، اپنی یونیفارم پر ستاروں کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ پروموشن کے لیے کرتا ہے، لیکن میرے اندر انسانیت ہے، میں انسانیت کے لیے کرتا ہوں۔ میں کچھ غلط نہیں کرتا روح، اور یہ کام میں چھوڑ نہیں سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں، تمہارے لیے بھی نہیں۔ تمہیں مجھے اس طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس اس کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس کی نظروں میں یارم قاتل تھا۔ روح پلیز میری طرف سے یوں نفرت سے نظر نہ پھیرو، میں جی نہیں پاؤں گا۔ آئی لو یو۔ میری طرف دیکھو، آئی لو یو، یارم نے بہت محبت سے کہا۔ مگر اب میں نہیں کرتی، وہ چلائی تھی اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ لیکن تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی روح، وہ پاگلوں کی طرح کہتا شیشے کی میز پر ہاتھ مارتا اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ روح کو ساری رات ایک سیکنڈ کو بھی نیند نہ آئی۔ ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یارم نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، اور روح یارم کی کمزوری ہے، یعنی وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی اور یارم کو دیکھتی، جو شاید گہری نیند سو رہا تھا۔
اسے اس کمرے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے کسی بھی حالت میں سارم تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے ایک بار یارم کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو تم روح؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فوراً اسے اٹھ کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے یارم کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ یارم نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم کو اس کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ وہ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اس نے اس کو غصے میں دیکھ کر صفائی پیش کی۔ یارم ہاں میں گردن ہلاتا اس کے ساتھ اٹھا۔ چلو آؤ، باہر تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ یارم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر یارم سے دور جانے کے لیے تو باہر جا رہی تھی، اب وہاں بھی یارم اس کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا۔ آرام گیا بھاڑ میں، اس وقت میری روح کو میری ضرورت ہے۔ یارم نے اس کا گال چومنا چاہا جب روح پیچھے ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کی مٹھی میں تھے۔ روح درد سے کراہ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہا تھا نا بھول جاؤ، جا سکتا ہوں سب کچھ، لیکن تم سمجھتی نہیں ہو۔ روح میری جان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں تمہیں۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر محبت سے اس کا چہرہ پکڑ کر بولا۔ روح سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم بھی مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے اسے سہلایا جاتا ہے۔ مجھے سونا ہے، وہ بمشکل بول پائی، کیونکہ یارم کا ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پہ آ لیٹا۔ اب روح میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر جاتی۔ یارم وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا جب روح نے پکارا۔ ہاں بیبی بولو، وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا۔ شونو مر گیا کیا؟ وہ منمنائی تھی۔ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی روح، اور اس وقت مجھے صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ یارم ابھی بول رہا تھا کہ روح دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے۔ شونو مر گیا، میں آپ کو کبھی معاف۔ وہ سوں سوں کرتی رو رہی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یارم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ آنسو صرف شونو کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس تکلیف کے بھی ہیں جو یارم کی وجہ سے اسے ملی ہے۔